اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد النبوی کا بنانا تھا اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس کی بنیاد رکھی گئی مسجد کی، اور مسجد کا جو کمال تھا اس مسجد کا، حالانکہ یہ مسجد بہت ایک سمپل سی مسجد تھی. کھجور کے تنوں کے ستون تھے اور کھجور کے پتوں کا چھت تھا، اور مٹی یا ریت کی زمین تھی، اور مٹی کے گارے کی جو ہے اینٹیں لگائی گئی. مسجد بہت سمپل تھی لیکن ایمان بہت مضبوط تھا لوگوں کا، اور اسی مسجد سے اسلام کی ترویج ہوئی، اسلام کی تشہیر ہوئی، اسلام پھیلا اور اسلام پوری دنیا میں غالب ہوا اسی مسجد کی بنیاد پر. تو اس مسجد کو بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور جیسے کہ صحابی گارا گوندھ رہے تھے، گارا بنا رہے تھے مسجد کی دیواریں بنانے کے لیے، لیپنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں یا پتھر اٹھا کے دیواروں پر رکھتے، اور اصحاب الرسول بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کرتے. اصحاب الرسول نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صحیح معنوں میں لیڈر تھے. لیڈر وہ ہے جو خود آگے بڑھ کے لیڈ کرے، جو پیچھے سے بیٹھ کے حکم چلائے اور جب مشکل وقت آئے تو غائب ہو جائے. وہ لیڈر نہیں ہے، وہ بزدل ہے، وہ منافق ہے. لیڈر وہ ہے جو سب سے پہلے آگے جائے اور سب سے آخر میں چھوڑے میدان کو، جب تک اس کی اپنی قوم جو ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے، جب تک اس کی پوری قوم محفوظ نہ ہو جائے وہ میدان نہ چھوڑے. وہ صحیح لیڈر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہترین لیڈر تھے. ان کا مقابلہ باقی لیڈرز کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے لیڈرز آئے، اور جو اچھے لیڈرز تھے وہ اس لیے اچھے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، ان کی مثال کو فالو کیا. جو ماڑے لیڈرز تھے، کمزور لیڈرز تھے، وہ اللہ کے نبی کی سنت سے دور تھے اور اللہ کی نبی کی مثال سے دور تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، دیواروں پر پتھر رکھے، اینٹیں رکھیں، اور اس طرح اصحاب الرسول کو انکریج کیا. اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جاتے، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اور انصار اور مہاجرین بھی ہے وہ کچھ کلمات وہ گاتے رہے، جو ہے وہ کچھ شاعری پڑھتے رہے، تاکہ ایک اسپرٹ جو ہے وہ بن جائے کام کرنے کی. تو مل جل کے آپس میں بھائیوں کی طرح انصار اور مہاجرین نے مسجد النبوی بنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ اس مسجد کی بنیادوں میں جو ہے وہ استعمال ہوئے. اللہ اکبر. انسان کو کسی اہم شخص کی بنائی ہوئی جو عمارت ہے اس سے بہت محبت ہونی چاہیے، ہوتی ہے فطری طور پہ. اگر آپ کے والدین نے کوئی گھر بنایا ہو اپنے ہاتھوں سے، اینٹیں رکھ کے، گارا بنا کے، تو اس کی ویلیو کچھ اور ہے. آپ کو اس گھر سے ہمیشہ محبت رہے گی، والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی. آپ یہی کہیں گے کہ اس گھر کی دیواروں سے مجھے محبت ہے، اس میں میری ماں کا، میرے باپ کا خون پسینہ لگا ہے، اس میں ان کا پیسہ لگا ہے، اس میں ان کا ہاتھ استعمال ہوا ہے. تو ایسے مقام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ استعمال ہوئے، اپنے پاؤں استعمال ہوئے، اپنا پسینہ جو ہے وہ انہوں نے بہایا؟ ایسے مقام کے بارے میں اللہ کے نبی وہ ذات ہے جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، ان کے قدموں پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اصحاب الرسول کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو یہ بہت اہم مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام کو بہت عزت بخشی. مسجد النبوی سے ہی تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ جو اچیومنٹس تھی وہیں سے شروع ہوئی. اسلامی تہذیب جس کو کہا گیا، اسلامک سویلائزیشن، تہذیب اسلام یا اسلامی تہذیب، الاندلس سے لے کر چائنا تک اس کی بنیاد اس مسجد میں پڑی. آپ کی تمام لائبریریز، آپ کے تمام علماء، آپ کے شعراء، آپ کے مفکرین، آپ کی کتابیں، آپ کا جتنا بھی فلسفہ، جتنا بھی لٹریچر، آپ کی جتنی بھی لیبز،
آپ کے ایکسپیریمنٹس، آپ کے سائنسدان، آپ کے بیرونی، آپ کے ابن الہیثم، آپ کے ابن تیمیہ، آپ کے امام بخاری، آپ کے امام ابو حنیفہ، اور آپ کے بڑے بڑے نام اسلام کی تاریخ کے، آپ کے صلاح الدین الایوبی، آپ کے محمد بن قاسم، اور آپ کے سلطان محمد الفاتح، آپ کے ٹیپو سلطان، آپ کے اورنگزیب عالمگیر، ان کے جتنے بھی فضائل تھے، ان کے جتنے بھی کمالات تھے، ان کی بنیاد مسجد النبوی میں رکھی گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی مدینے میں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔